اب 2023 کے اندر پچھلے سال پاکستان سے 92 نرسز کو سعودی عرب بھیجا گیا. یہ نرسز تھیں اور یہ ہائیلی کوالیفائڈ ان کے پیپرز بنے ہوئے تھے. 8 سال کا ایکسپیرینس اس کے اندر تھا, کیونکہ سعودیہ نے پاکستان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں اتنی نرسز چاہیے. یہاں پر ایک کمپنی نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں. جناب ان کے قواعد جمع کرائے گئے اور 92 نرسز پاکستان سے سعودی عرب چلے گئے. لیکن وہ قواعد جھوٹ پر مبنی تھے. ان کی نہ کوالیفیکیشن نرسز کی تھی اور نہ ہی ان کا ایکسپیرینس نرسز کا تھا. کوئی میٹرک پاس تھی, کوئی انٹر پاس تھی. جب وہاں پر گئیں تو جناب ان کو سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی نہیں آتا تھا. یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, مطلب ان کو بنیادی چیزیں بھی نہیں آتی. تو سعودی عرب کی اس کمپنی نے ان کی سرویلنس شروع کی اور 1 سال کے بعد ان کو ڈیپورٹ کر دیا اور پاکستان سے شکایت کی اس کمپنی کی FIA اور دیگر احتساب ادارے سے کہ جناب ان کی تحقیقات کی جائے. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے اندر کتنے پاکستانی, میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں, جب میں وہاں پر عمرہ کرنے گیا تھا, لوگ آنسوؤں سے روتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر خواب دکھائے جاتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے سعودی عرب میں جا کے 4 لاکھ روپے کماؤ گے. جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو 4 لاکھ دور کی بات ہے, 40,000 پاکستانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب بزنس کا ایک اصول ہوتا ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. جتنی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اتنی آپ اگر سپلائی کریں گے تو آپ کا جو کاروبار ہوگا وہ راتوں رات آسمان کو پہنچ جائے گا. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور آپ اس کیپیبل ہیں کہ آپ اتنی سپلائی کر سکیں تو آپ راتوں رات ایک بہت بڑے بزنس مین بن جائیں گے. اچھا, پاکستان کے اندر کوئی خاص بزنس آج کل چل تو رہا نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جناب پاکستان کے اندر بے روزگاری بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو اس کے بدلے میں ان لوگوں کا کاروبار راتوں رات آسمان میں پہنچ گیا جو ان معصوم لوگ جو بیچارے بے روزگار ہیں ان کو روزگار کا لالچ دے کے بیرون ملک بھیجتے ہیں اور اس کے بدلے ان سے کروڑ روپے وصول کرتے ہیں. میں اکثر اپنی ویڈیو کی بات کہتا ہوں کہ جناب میں دل سے پاکستانی ہوں, اے ٹرو پیٹریوٹ, اور میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جناب میں پاکستان میں پیدا ہوا اور میں پاکستانی ہوں. لیکن اتنی ہی شرم کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جناب یقین جانیے پاکستانی اگر بیرون ملک جاتے ہیں تو اپنا نہ صرف نام بلکہ اپنے ملک کا نام مٹی پلیت کر کر آ جاتے ہیں. اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہوتا بلکہ پاکستانیوں کا قصور ہوتا ہے. وہ پاکستان تک کا نام جو ہے نا وہ مٹی پلیت کر کر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب انہوں نے پاکستان کے اندر صرف ایک ہی چیز سیکھی ہوتی ہے اور وہ ہے دھوکہ دینا, لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھانا, لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا. سعودی عرب سے 92 نرسز 92 نرسز کو ڈیپورٹ کیا گیا سعودیہ عرب سے. اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ بھائی ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ پورے 92 جو نرسز تھیں ان کا تعلق پاکستان سے تھا اور یہ پچھلے سال سعودی عرب گئی تھیں اور ان کو بھیجنے والی ایک کمپنی تھی جو کہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ تصور کیا جاتا ہے. جو بھی ملک اگر کسی ملک کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہمیں اتنی مین پاور کی ضرورت ہے, اتنی مزدوروں کی ضرورت ہے, اتنی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, اتنی انجینئرز کی ضرورت ہے, اتنی نرسز کی ضرورت ہے, اتنی پائلٹ کی ضرورت ہے, تو ایک تھرڈ پارٹی بیچ میں آتی ہے جو کہ کمیشن لے کے آپ جو ملک ہوتا ہے اس کو وہ جو سپلائی ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو سپلائی کر دیتا ہے. اب ہوا یہ کہ پاکستان میں ایک کمپنی جس نے 92 نرسز کو سعودی عرب بھیجا, ان کے قواعد سعودی عرب میں جمع کرائے گئے. بتایا گیا کہ جناب یہ پیرامیڈکس سے ان کا تعلق ہے, یہ نرسز ہیں, اور اس کے بعد ان کی وہاں پر جاب بھی لگ گئی. جس کمپنی میں ان کی جاب لگی نا, ظاہر سی بات ہے آپ جھوٹے قواعد تو بنوا لیتے ہیں لیکن جب کام کرنے کی بات آتی ہے تب آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتے ہیں, آپ کی اصلیت نکل کر سامنے آ جاتی ہے. 92 نرسز وہاں پر گئیں, ان کے ساتھ ان کے پاس سرٹیفکیٹس موجود تھے, ان کو نوکری لگ گئی. ان کی جو کراچی پاکستان کے اندر جو کمپنی تھی اس نے پیسے بھی لے لیے تھے, لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے لیے تھے. اب ہوا یہ کہ جناب اس کے بعد یہ ہوا کہ ان 92 نرسز نے 2023 میں سعودی عرب میں جوائننگ دی تھی اور 2 یا 4 روز پہلے ان کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا گیا, پاکستان واپس بھیج دیا گیا. اور یہ تک کہا گیا سعودی حکام کی جانب سے, پاکستان میں تحقیقات کرنے والے ادارے جیسے FIA ہیں, دیگر ہیں, احتساب کے ادارے ہوتے ہیں, کہ آپ ان کا احتساب کیجئے کیونکہ انہوں نے جعلی قوائف کے تحت سعودی عرب میں نوکری حاصل کی. اب ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوا. اب ہوا کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ جناب انہوں نے جو کمپنی تھی انہوں نے ان خواتین کو پکڑا, کہیں یہیں سے پکڑ لیا, کہیں وہاں سے پکڑ, کوئی میٹرک پاس, کوئی انٹر پاس, ٹھیک ہے, کسی نے انٹر سے تھوڑا سا زیادہ پڑھا ہوا تھا, ان کو پکڑا اور ان کی جنت جعلی قوائف بنوائے. بڑے صفائی کے ساتھ
بہترین قسم کے جعلی قواعد بنوائے، ان کے 6-8 سال کے ایکسپیرینس ڈالے، ایکسپیرینس ڈالنے کے بعد سعودی حکام کو جمع کرائے کہ جناب دیکھیں یہ اتنی قابل نرسز ہیں کہ 8-8 سال کا 6-6 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اور ان کو نوکری جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں یہ بیسٹ کینڈیڈیٹس ہیں۔ سعودی عرب نے نوکری پر رکھ لی، لیکن وہاں پر جب کام کرنا انہوں نے شروع کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کو تو سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی نہیں آتا، باقی چیزیں تو دور کی بات ہیں۔ مطلب یہ میں نے مثال کے طور پر کہا ہے کہ ان کو بنیادی چیزیں نہیں آتی تو آگے کیا کریں گے۔ تو انہوں نے اس وقت ان 92 نرسز کی سرویلنس شروع کر دی کہ یار دیکھا جائے کہ یہ اتنی ڈگری ان کے پاس موجود ہے، اتنا ایکسپیرینس ان کے پاس موجود ہے، لیکن نل بٹا نل۔ اس کے بعد جب تحقیقات ہوتی ہیں تب ان 92 نرسز کو بھیج دیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ نرسز کچھ میٹرک پاس ہیں، کچھ انٹر پاس ہیں، کچھ یہاں سے پکڑی گئیں، کچھ وہاں سے پکڑی گئیں، کچھ وہاں سے پکڑی گئیں۔ اس کے بعد اس کمپنی نے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کے عوض ان سے پیسے لیے باقاعدہ طور پر، اور ان کو سعودی عرب بھیج دیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب نے 5 پاکستانیوں کے سر قلم کیے تھے۔ ابھی پچھلے مہینے میں نے یہ سعادت حاصل کی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، میں نے عمرہ کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں حاضری دوں، سلام کروں۔ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے یہ، ہر ایک، میں دل سے چاہتا ہوں کہ ہر بندہ وہاں پر جائے، عمرہ ادا کرے، حج ادا کرے۔ وہاں پر جا کے میں نے پوچھا لوگوں سے، میں نے کہا کہ یار یہ 5 پاکستانیوں کی کیا کہانی ہے جن کو سر قلم کیا گیا؟ تو آپ یقین جانیے جس سے میں نے اپنا سر منڈوایا تھا اس نے یہ بات بولی کہ جناب آپ اپنا سر منڈوانے کے کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ میں نے کہا 5 ریال۔ پہلے والے میں نے 15 ریال دیے تھے 2 بندوں کے، میرے ساتھ ایک اور میرے والد صاحب تھے، تو ہم دونوں نے 15 ریال دیے تھے، یعنی 7.5 ریال کر لیں آپ۔ اور سیکنڈ ٹائم میں اکیلا گیا تھا تو اس نے 5 ریال میں مجھے سر منڈوا دیا۔ اس نے کہا ایک بات بتائیے، 10 لاکھ روپے کا اقامہ ملتا ہے، 1 سال کے لیے 10 لاکھ روپے میں آپ کو اقامہ ملے گا، اس کے بعد آپ کی میڈیکل ہوگی، آپ کی انشورنس ہوگی، آپ کا ایئر ٹکٹ ہوگا، اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے، یہاں پر آ کے آپ کو پرمٹ لینا پڑے گا۔ اقامہ صرف رہائش کا لیا ہے آپ نے، اگر آپ نے ڈرائیوری کرنی ہے تو اس کا لائسنس لینا ہے، اگر ریسٹورنٹ میں کام کرنا ہے تو کھانا بنانے کا پرمٹ لینا ہے، کچھ اور کام کرنا ہے تو اس کا لائسنس لینا ہے، اس کے پیسے الگ ہیں۔ یہ اراؤنڈ کچھ بچ جاتے ہیں 16-17 لاکھ روپے، اور ہمیں یہ 12 مہینے کے اندر نہ صرف ریکور کرنے ہوتے ہیں بلکہ اس کے اوپر کمانا بھی تو ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار 5-5 ریال میں ہم لوگوں کے سر منڈرے ہوتے ہیں، تو یہ 17-18 لاکھ ریکور کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں کا رہنے تک کا خرچہ نہیں نکلتا۔ تو ان 5 پاکستانیوں نے سوچا کہ یار کوئی گودام لوٹ لیا جاتا تاکہ جو پیسے لگائیں کم سے کم وہ ریکور تو ہوں۔ وہ جا کے گودام لوٹتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا یہ لوگوں کو خواب دکھاتی ہیں، یہ میں آپ کو ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں، میں نے لوگوں سے بات کی ہے، لوگ آنسوؤں سے روئے سعودی عرب کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں خواب دکھایا کہ ہم پاکستانی 4 سے 5 لاکھ روپے کمائیں گے، یہاں پر آتے ہیں تو 4 سے 5 لاکھ روپے تو دور کی بات ہے، 40,000 روپے کمانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور پھر 12 مہینے تو رکنے کے بعد دور کی بات 1 مہینے 2 مہینے میں لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو خواب دکھایا جاتا ہے، لوگوں کی بے روزگاری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کی ان امپلائمنٹ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مہنگائی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں، ان سے لاکھوں روپے بٹورے جاتے ہیں جو وہ کہیں سے قرضہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اس طرح سے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی قابلیت پر یقین ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر آپ 100 جھوٹ بولیں، پاکستان کے اندر ہر چیز چل جاتی ہے، دنیا میں نہیں چلتی۔ آپ کو پتہ ہے جاپان سے جو گاڑیاں آتی ہیں، جو گاڑیاں منگوائی جاتی ہیں پاکستان میں، جو جاپان کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ گاڑیاں جا کے دیکھی تھوڑی جاتی ہیں، ان کو جا کے ٹک ٹک تھوڑی کیا جاتا ہے، ان کو جا کے دیکھا تھوڑی جاتا ہے کہ بھائی یہ کون سا ٹچ اپ ہے کون سا نہیں ہے، انٹیریئر اوریجنل ہے ایکسٹیریئر اوریجنل نہیں۔ ان کی ایک رپورٹ کارڈ ہوتی ہے جس میں گریڈز لکھے ہوتے ہیں، 4.5 گریڈ کی گاڑی ابو ایوریج سمجھی جاتی ہے، مطلب ایوریج سے تھوڑی سی اچھی سمجھی جاتی ہے، 4 ایوریج کی گاڑی سمجھی جاتی ہے۔ اور جاپانی اپنی گاڑی کے اندر ڈیش بورڈ کے نیچے جہاں اسکریچ پڑا ہوا ہوگا وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ سکتا، ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ساری زندگی، لیکن وہ بھی اس رپورٹ کارڈ کے اندر مینشن کرے گا کہ ڈیش بورڈ کے نیچے یہاں پر ایک اسکریچ پڑا ہوا۔ اس لیے پوری دنیا جاپانی پر بھروسہ کرتی ہے اور آنکھیں بند کر کے وہاں سے نہ صرف گاڑیاں بلکہ سامان منگواتی ہے۔ اور ہمارے پر کون کتنا بھروسہ کرتا ہے، یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔